بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث پاک روایت کی ہے، جس میں آپ نے بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کے فتنے سے آگاہ کیا ہے۔ اسے امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری کتاب العمل فی الصلاۃ میں نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث پاک مسلم شریف اور مسند احمد کے علاوہ کتب حدیث کی اور بھی کتب میں درج ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جریج بنی اسرائیل کا ایک عابد و زاہد شخص تھا۔ وہ اپنے صومعہ میں ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا۔ ایک روز اس کی والدہ اس کے پاس آئیں تو دیکھا کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے۔ ماں نے پھر بھی بیٹے کو آواز دی اور کہا، جریج بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے بات کرو۔ جریج نے ماں کی آواز سنی تو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول رہنے کو ترجیح دی اور دل میں خیال کیا، اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف تیری نماز، میں کسے اختیار کروں؟ آخر اس نے نماز کو ہی اختیار کیا اور ماں آوازیں دے دے کر واپس لوٹ گئی۔ دوسرے دن پھر ماں آئی اور اس نے دوبارہ جریج کو نماز میں مشغول پایا۔ ماں نے پھر بھی بیٹے کو آواز دی اور کہا، اے جریج، میں تیری ماں ہوں، مجھ سے بات کر۔ جریج، جو کہ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول تھے، پھر دل میں کہا، اے اللہ، ایک طرف تیری نماز ہے اور ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف تیری نماز، کیا کروں؟ بالآخر یہ سوچنے کے بعد جریج نے نماز ترک کرنا قبول نہ کیا اور ماں دوسرے دن بھی جریج سے بات کیے بغیر واپس لوٹ گئی۔ ماں تیسرے دن پھر آئی اور جریج کو آواز دی۔ وہ حسب معمول نماز میں مشغول تھے۔ بس ماں نے آواز دی مگر اس نے تیسرے دن بھی کوئی جواب نہ دیا۔ یوں متواتر 3 روز تک ماں بیٹے کی ملاقات اور اس کی گفتگو میں ناکامی سے جھنجھلا گئی اور غصے میں آ کر جریج کو بد دعا دی اور کہا، اے اللہ، یہ جریج میرا بیٹا ہے اور میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، مگر اس نے عملاً مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دینا کہ جب تک یہ بدکار بازاری عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ بس ماں یہ بد دعا دے کر چلی گئی۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ جریج کی عبادت ریاضت کے تذکرے عام ہونے لگے۔ جوں ہی جریج کی شہرت عام ہوئی تو لوگ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ وہیں بازار میں ایک فاحشہ اور بازاری عورت بھی رہا کرتی تھی، جو کہ اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی اور لوگوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اپنا کام چلایا کرتی تھی۔ اس نے جب جریج کی طرف لوگوں کو یوں مائل ہوتے دیکھا تو کہنے لگی، تم لوگ جریج کی طرف اس قدر مائل ہو رہے ہو، حالانکہ اس کا حال یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو میں اسے اپنے فتنے میں مبتلا کر کے دکھاؤں۔ چنانچہ وہ یہ بات کہہ کر جریج کو اپنے حسن کے جال میں پھانسنے کے لیے تیار ہو گئی اور ایک دن خود کا بناؤ سنگھار کر کے جریج کے سامنے خود کو پیش کر دیا۔ جریج نے اس فاحشہ عورت کی موجودگی کا خیال تک نہ کیا اور اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ فاحشہ عورت نے لاکھ کوشش کی مگر جریج کو اپنی طرف مائل نہ کر سکی۔ جریج کا یہ عمل اس بازاری عورت پر بہت گرا گزرا، کیونکہ اس کے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی اس کے جال میں نہ پھنسا تھا۔ بس وہ غصہ انتقام کی آگ دل میں لیے وہاں سے نکلی اور قریب ایک چرواہے کی جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ اس نے چرواہے کو اپنے قابو میں کیا اور اس کے ساتھ رات گزار کر واپس لوٹ گئی۔ کچھ عرصہ بعد اس کو چرواہے کے ساتھ بدکاری کے نتیجے میں حمل ٹھہر گیا اور پھر اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس نے وہ بچہ لیا اور بازار میں آ کر واویلا شروع کر دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔
اس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا جس سے مجھے حمل ہوا۔ یہ سننا تھا کہ لوگ کلہاڑیاں اور گینتیاں لے کر اس کی خانقاہ پر ٹوٹ پڑے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا جریج نماز میں مشغول ہے۔ لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ خانقاہ کو گرانا شروع کر دیا۔ جریج جب نماز سے فارغ ہو کر صومعہ سے نکلے تو لوگوں نے ان کو بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جریج نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا، تم نے اس بازاری عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، اس عورت سے پوچھو وہ کیا کہتی ہے۔ جریج نے کہا، میں اس عورت سے پوچھتا ہوں مگر پہلے مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ غرض کہ جریج دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ لوگ بھی آپ کے نماز سے فارغ ہونے تک رک گئے۔ آپ نماز پڑھ کر واپس لوٹے تو آپ نے لوگوں سے کہا، اس عورت سے کہو بچے کو لے آئے۔ بچہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے پیٹ میں انگلی سے ذرا سی چبھن کی اور اس سے پوچھا، اے لڑکے بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ فوراً بول اٹھا اور جریج کے حق میں گواہی دیتے ہوئے کہنے لگا، میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے جو بھیڑیں چراتا ہے۔ اس نومولود کو اس قدر واضح کلام کرتا ہوا دیکھا تو وہاں موجود لوگوں کو سمجھ آئی کہ جریج پر جھوٹا بہتان لگایا جا رہا ہے۔ دراصل یہی ایک بدکار اور زانیہ عورت ہے جس نے چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا اور پھر جریج کو بدنام کرنے کے لیے الزام اس پر دھر دیا۔ لوگ جریج کے ساتھ کیے گئے رویے پر بہت نادم ہوئے، فرط عقیدت سے اس کے ساتھ لپٹ گئے اور بوسہ لینے لگے اور کہنے لگے، اے جریج، تیرا صومعہ یعنی خانقاہ جو ہم نے سد جانے بغیر ڈھا دی، ہم اسے سونے چاندی کی بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس تم اسے اس کی سابقہ حالت پر لوٹا دو اور مٹی گارے سے ہی اسے کھڑا کر دو۔ چنانچہ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اسے دوبارہ اسی طرز پر تعمیر کر دیا۔ دوستو، حضرت جریج علیہ الرحمہ کا شمار ان چند افراد میں ہوتا ہے کہ جن کے حق میں گواہی دینے کے لیے ایک بچے نے کلام کیا۔ آپ ایک زاہد، عابد اور متقی انسان تھے، ہر حال میں اللہ کے خوف کو مقدم رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فاحشہ عورت نے دعوت زنا دی تو آپ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا بلکہ عبادت الہی میں مصروف رہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا اور اس فاحشہ عورت کے مقابلے میں آپ کو سرخ رو کیا۔ مگر پھر بھی جب فاحشہ عورت اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور حضرت جریج پر زنا کا بہتان لگایا تو اللہ تعالیٰ نے نومولود بچے کے ذریعے حضرت جریج کی برأت کا اعلان کروا دیا۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہی راہ نجات پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں